دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ اگر تعلق نہ رکھے، دشمنی رکھے، بلا وجہ شرعی 3 دن سے زیادہ اس سے قطع تعلق رکھے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ شب برات میں گناہوں کی مغفرت فرما دیتا۔ یہ آنے والی جو شب برات ہے، آنے والی جو مبارک رات ہے، دیکھیں اللہ کی بنائے ہوئے تمام دن ہیں، تمام راتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، مگر انہی دنوں میں اور انہی راتوں میں کچھ ایسے دن اور کچھ ایسی راتیں ہوتی ہیں کہ جس دن اور جس رات میں اللہ تعالی ثواب اور نیکیوں کا جو گراف ہوتا ہے اسے بڑھا دیتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے اسکیمیں سب گورنمنٹ کی طرف سے لانچ کی جاتی ہیں، ساری اسکیمیں گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی، مگر کچھ اسکیموں میں آپ کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ اسکیموں میں اور پالیسیوں میں آپ کا فائدہ کم ہوتا ہے۔ حضرات اسی طرح سے اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے دن اور بنائی ہوئی راتیں ہیں۔ اللہ نے تمام دن اور تمام راتیں بنائی، مگر کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہیں کہ انسان اس رات میں اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہے نا، ادھر توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، انسان اگر اس رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا اور اس انداز میں پڑھتا ہے کہ اول و آخر میں درود پاک اور درمیان میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ ہمیں اس طرح کی راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں صحت دی ہے، ہمیں تندرستی دی ہے، ہمارے بازوؤں میں طاقت دی ہے، ہمارے سر میں سجدہ کرنے کا شعور بخشا ہے، تو ہم آنے والی رات کو، شب برات کو یوں ہی ضائع نہ جانے دیں، بلکہ اپنے رب کی رحمتوں کو خوب اپنے دامن کرم میں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں عام طور سے ہوتا یہ نا کہ جب ٹائم رہتا ہے تو انسان ہوشیار نہیں ہوتا، اور جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر پچھتاوا ہوتا ہے، انسان کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب بازوؤں میں طاقت ہے تو نماز نہ پڑھا، جب انسان کے سینے میں دم خم ہے تو نماز نہ پڑھا، جب انسان کے پیر میں مسجد تک چل کر کے جانے کی طاقت اور قوت ہے تو نماز نہ پڑھا۔ اب جب بستر موت پر لیٹا ہوا ہے تو حسرت کر رہا ہے کہ کاش ہمیں اللہ صحت دیتا تو نماز پڑھ لیتا، کاش ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی تو میں نماز پڑھ لیتا، کاش ہمارے سینے میں دم ہوتا تو اللہ کا ذکر کر لیتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، انسان کو صحت اور زندگی بار بار نہیں ملتی ہے، ایک بار انسان کو اللہ نے زندگی دے دی، دوبارہ یہ زندگی نہیں ملنے والی ہے، یہ صحت نہیں ملنے والی ہے، یہ لمحے نہیں ملنے والے ہیں۔ آج اگر آپ کا پروردگار آپ کو زندگی دے رہا ہے، آپ کو صحت دے رہا ہے، آپ کو طاقت و توانائی دے رہا ہے، تو آؤ خدا کے گھر میں شب برات آنے والی ہے، دامن کرم پھیلا لو، اللہ سے دعائیں کرو، استغفار کرو۔ میرا یقین کہتا ہے آپ کے صدا میں، آپ کی پکار میں اگر اخلاص ہوگی، اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا رب بہت کریم ہے، بہت کریم ہے مسلمانوں، ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، 70 ماؤں سے زیادہ۔ آپ بتائیں مسلمانوں، ماں اپنے بچے پر کتنا مہربان ہوتی، ٹھنڈک بھری رات میں خود تو گیلے بستر پہ سو لیتی ہے مگر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے سلاتی۔ اے اللہ کے نیک بندو، پیر میں کانٹا آپ کے چبھتا ہے مگر درد ماں کے کلیجے میں ہوتا ہے۔ ماں سے زیادہ اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے شفقت والی کون ہو سکتی ہے؟ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں نے دیکھا کہ ایک صاحب تھے،
ان سے میں نے پوچھا کیسی صحت ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب صحت تو ہماری ایسی تھی کہ اب تک ہم قبر میں پہنچ چکے ہو. میں نے کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہا کہ ہماری کڈنی جو ہے وہ دونوں خراب ہونے والی تھی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ میں نے بھائی سے کہا، انکار کر دیا. میں نے اپنے بہن سے کہا، انکار کر دیا. تمام رشتہ داروں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ وہ بیوی جو ساتھ میں جینے مرنے کی قسمیں کھا رہی تھی اس سے میں نے کہا، اس نے انکار کر دیا. مگر ایک ماں ہے جس نے کہا کہ ایک کڈنی میری طرف سے میں اپنے بیٹے کو نظر کرتی ہوں اور ایک کے سہارے میں زندہ رہ لوں گی اور ایک کے سہارے میرا بیٹا زندہ رہے گا. آپ ذرا احساس کریں مسلمانوں. میں نے سن کر کے مجھے تو آنکھ میں آنسو آ گئے. اللہ پاک اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا ایثار کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کے لیے اپنی کڈنی کو، اپنے قلب کو، اپنے جگر کو، اپنے روح کو اور اپنی ساری متاع حیات کو، اپنے سرمایہ زندگی کو اپنے بیٹے کے لیے نچھاور کر سکتی ہے. ایک ماں ہی کر سکتی ہے اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اللہ کے نیک بندو، ایک ماں کی محبت کا یہ حال ہے تو آپ کا رب تو آپ پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں سے ایک حصے میں پوری کائنات کو تقسیم کر دیا، مگر 99 حصے اللہ نے رحمت کے اپنے پاس رکھے. آپ ذرا غور کریں کہ اسی ایک حصے میں ماں کی ممتا بھی ہے، اسی ایک حصے میں باپ کی شفقت بھی ہے، اسی ایک حصے میں بڑے بھائی کا پیار بھی ہے، بڑی بہن کا دلار بھی ہے. ساری کائنات کو اللہ نے رحمت کے ایک حصے میں تقسیم کر دیا اور رحمت کے 99 حصے میرے خدا نے اپنے پاس رکھے. اے بھولا بھالا انسان، اے سنی صحیح العقیدہ مسلمان، آج تو کس کے در سے منہ پھیر رہا ہے؟ آج تو کس کی نماز سے منہ پھیر رہا ہے؟ آج تو کس کی عبادت سے بھاگ رہا ہے؟ آج 5 وقت مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، تجھ کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے. اللہ تجھے اپنے کرم سے نوازنے کے لیے 5 وقت صدا لگا رہا ہے. آ بندے نماز کی طرف آ جا، آ بندے اللہ کی عبادت کی طرف آ جا، آ بندے میں تیرے دامن کرم کو اپنے خزانے رحمت سے بھرنے والا ہوں. اللہ تو پکار رہا ہے مگر بندے ہیں کہ اللہ کی رحمت لینے کے لیے تیار نہیں. حضرات مجھے یاد آتا ہے ایک بڑا مشہور واقعہ حضرت بہلول دانا کا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک بار بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی راستے سے وہاں گزر رہا تھا. اس نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ کہا صلح کرا رہا. صلح کرا. کہا کس کے بیچ میں؟ صلح تو 2 لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے. کہا صلح کرا رہے کس کے بیچ میں؟ کہا اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں صلح کرا ہے نا. اب بتاؤ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا ہے کسی کا؟ نہیں نا، اللہ سے کسی کا جھگڑا نہیں ہے. تو صلح کس بات پر ہو رہی؟ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں صلح اور سمجھوتا ہو رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلا، رزلٹ کیا نکلا؟ حضرت بہلول دانا فرماتے ہیں کہ آج خدا مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے. اور کیجئے گا، آج خدا مان رہا ہے، بندے کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے بندے نماز پڑھ میری رحمتیں لے جا. اللہ کہہ رہا ہے بندے روزہ رکھ میری رحمتیں لے جا. اللہ کہہ رہا ہے بندے نیکیاں کر اور میری رحمتیں بھر بھر کے لے جا. مگر بندے ہیں انہیں جوا کھیلنے سے فرصت نہیں، انہیں شراب نوشی سے فرصت نہیں، انہیں بے حیائی سے فرصت نہیں، انہیں لہو لعب سے فرصت نہیں، انہیں موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں، انہیں خرافات میں دلچسپی لینے سے فرصت نہیں. اللہ دینا چاہتا ہے مگر بندے لینا نہیں چاہتے. ایک دن یہی بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے ہوئے، قبرستان میں جب نظر آئے تو وہی گزرنے والا گزرا اور اس نے حضرت بہلول دانا کو دیکھا تو پوچھا حضرت اس دن بازار میں تھے، آج یہاں ہے، معاملہ کیا ہے؟ کبھی مارکیٹ میں تو کبھی قبرستان. کہا آج پھر وہی کام کر رہا ہوں جو بازار میں کر رہا تھا، جو مارکیٹ میں کر رہا تھا. کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ اس کے بندوں میں صلح کرا، اللہ اس کے بندوں میں صلح. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نتیجہ الٹ گیا، ریزلٹ بدل گیا. اس دن کا نتیجہ اور تھا، آج کا ریزلٹ اور. کہا کیا بدلا؟ کہا اس دن خدا مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے. خدا مان رہا تھا، بندے. ارے آج یہی زمانہ ہے نا، اللہ کہہ رہا ہے مسجد میں آؤ نماز پڑھو، ہم دیں گے، مگر ہم ماننے نہیں نا.
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ کتنے لوگوں نے پڑھی؟ ظاہر سی بات، دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، صرف 3-4 لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تو ہمیں دینا چاہتا ہے مگر ہم لینا نہیں چاہتے۔ ہم سوچتے ہیں پیر صاحب سب کچھ دے دیں گے، بابا دے دیں گے، اوجا سوکھا دے دیں گے۔ اے اللہ کے نیک بندو، اگر ہمیں لینا ہے نا تو ہم مسجد میں جا کر کے لیں گے، ہم قرآن سے لیں گے، اللہ کی بارگاہ سے لیں گے۔ آج ہمیں خدا دینا چاہتا ہے مگر ہم لینا نہیں چاہتے۔ حضرت بہلول دانا قبرستان میں بیٹھے، پوچھنے والے نے پوچھا حضور آج کیا نتیجہ نکلا؟ کہا نتیجہ الٹ گیا۔ اس دن خدا مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے، آج بندے مان رہے ہیں مگر خدا، بندے مان رہے ہیں مگر خدا۔ آج بندے کہہ رہے ہیں مولا ایک زندگی اور دے دے، ہم مسجدی میں بیٹھ کر کے پوری زندگی گزار لیں، مگر خدا کہہ رہا ہے کہ نہ بابا نہ، اب نہ ہونے والا۔ بندے کہہ رہے ہیں مولا زندگی دے دے نماز پڑھیں گے، اللہ کہہ رہا ہے ختم۔ بندے کہتے ہیں زندگی دے دے روزہ رکھیں گے، اللہ کہہ رہا ہے ختم۔ بندے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں زندگی دے دے، ہم تیری عبادت ہی کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ رب فرما رہا ہے کہ انسان کو امتحان میں ایک بار بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے، بار بار۔ آج آپ کو اللہ نے صحت دی ہے مسلمانوں، اللہ نے آپ کو آج وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، آج آپ کیوں نہیں نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، مسجدوں میں کیوں نہیں جاتے؟ کاش آپ یاد کرتے اور آپ کو احساس ہوتا کہ بندہ جب نزا کی کیفیت میں ہوتا ہے اس کے دل کی آرزو ہوا کرتی ہے مولا ایک بار زندگی پھر سے لوٹا دے، ہم زندگی بھر تیری نماز پڑھیں، مگر یہ وقت دوبارہ پلٹ کے ملنے والا نہیں ہے۔ یہ آنے والی جو رات ہے نا، شب برات، یہ نجات کی رات ہے، یہ نجات کی رات ہے۔ مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسلمانوں کہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں نجات نہیں ملتی۔ کون سے لوگ ہیں؟ ایک تو وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ابھی حضرت بیان کر رہے تھے پیر صاحب سید صاحب قبلہ کہ پیر صاحب کا ہاتھ چومنے سے کچھ نہیں ملتا، ماں باپ کا ہاتھ چومنا چاہیے۔ بالکل 100% کی بات کہی انہوں نے، میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے نا کہ ہمارے ماں اور ہمارے باپ بیچارے بیٹھ کے چوکی پہ کھٹیا پہ بیچارے بیٹھ کے کھاسیں گے، ہم انہیں 10 روپے شیرپ لا کے نہیں دے سکتے، مگر پیر صاحب کو ہم 1.5-2 لاکھ روپے موبائل لا کے دیتے ہیں۔ آج ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے پہننے کا قاعدے کا کپڑا نہیں ہوتا، مگر پیر صاحب کو ہم لیلن اور ریمنڈ والا کپڑا خرید کر کے انہیں گفٹ کرتے نظر کرتے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا پیر، ہمارا سب سے بڑا مرشد یہ ہمارے ماں باپ ہوا کرتا۔ پیر نے تو بعد میں ہاتھ پکڑا نا، پیر نے تو بعد میں ہمیں راستہ دکھایا ہے، پیر نے بعد میں ہمیں بیعت کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بیعت ہوئے ہیں، سب سے پہلے اگر ہم مرید ہوئے ہیں تو اپنی ماں سے ہوئے ہیں، اپنے باپ سے ہوئے ہیں۔ ماں اور باپ سے بڑا کوئی پیر، ماں باپ سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اگر پیر چومنا ہے تو اپنی ماں کے پیر چومو۔ اللہ نے کسی پیر کے قدموں میں جنت نہیں رکھی ہے، اللہ نے اگر جنت رکھی ہے تو حدیث کہہ رہی ہے ان الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ کسی پیر صاحب کے قدم میں اللہ نے جنت رکھی ہے؟ نہیں نا۔ اللہ نے جنت رکھی ہے تو ہمارے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں، میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں، آج کتنی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کے پرتاڑنا کو برداشت کر رہی ہے، آج کتنی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کے زیادتی کا شکار ہو رہی ہے، آج کتنے باپ ہیں جو رات دن اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو، چہرے کو دیکھ کر کے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا رب راضی ہے یا ناراض ہے۔ ماں باپ کا چہرہ تمہاری وجہ سے اگر کھلا ہوا ہے تو سمجھ لو تمہارا پروردگار راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو سمجھو تمہارا خدا ناراض ہے۔ ایسے لوگ ہیں
کہ ان کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی. اسی لیے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آج کا دن اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ جا کر کے ان سے معافی مانگ لو. سب سے زیادہ جلدی معاف کرنے والے دنیا میں اگر کوئی ہیں تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں. کتنوں ناراض ہو یار ماں, کتنوں ناراض ہو, جا کے سر جھکا کر کے ایک بار کہہ دو امی مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مسلمانوں کہ آپ کے کلمات اور آپ کی معافی زبان سے پوری نہیں ہونی پائے گی, آپ کی ماں آپ کو اپنے سینے سے لگا کر کے معاف کر دے گی. اس سے زیادہ کوئی معاف کرنے والی مخلوق دنیا میں ہے ہی نہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شب برات میں معاف نہیں کرتا. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں بیچارے گھر توڑنے والے, ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں گھر جوڑنے والے, کچھ ہوتے ہیں گھر توڑنے والے. ہوتا نا پہلے مڑ کٹوا چلتے تھے, اس کے بعد بیاہ کٹوا چلنے لگے, اس کے بعد میڑ کٹوا چلنے لگے. کچھ لوگ میڑ کاٹتے ہیں نا, کو پیاتے ہیں بیچارے, پا جائیں تو 1 انچ دبائیں گے, اس کے بعد پورا کھتوے صاف کر جاتے ہیں. ایسے نالائق پڑے ہوئے ہیں. اللہ رحم فرمائے. حضرات تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے گاؤں میں فتنہ اور فساد پھیلانا. فلانے سے نہ ملو, فلاں کے شادی میں نہ کھاؤ, فلاں کے پارٹی میں نہ جاؤ, نماز جنازے میں نہ جانا, یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا. ان کا کام ہوتا ہے شادی, ان کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے مسلمان بھائی میں اختلاف پیدا کرنا. اے اللہ کے نیک بندو, اگر ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان آنے والی رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے آپ کوشش کریں کہ شب برات آ رہی ہے, آپ شب برات میں اگر آپ کا کوئی بھائی ناراض ہو تو آپ اس ناراض بھائی کے پاس جا کر کے اس سے آپ معافی مانگیں, اپنے حق حقوق معاف کروائیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں, یا علماء بیٹھے ہوئے ان سے پوچھیں, آپ کا معمول یہ تھا, آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب شب برات آیا کرتی تھی تو امام اہل سنت کا طریقہ اور معمول یہ تھا کہ آپ گھر گھر جایا کرتے تھے, پڑوسیوں کے ہاں جایا کرتے تھے, اپنے رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے تھے. وہ امام جنہیں کتاب لکھنے سے کبھی فرصت نہیں دیتے تھے, جو کبھی تقریر میں نہیں جاتے تھے, جلسے جلوس میں نہیں تشریف لے جاتے تھے, مگر جب شب برات آیا کرتی تھی اللہ کی رحمتیں پکارتی تھی. امام عشق و محبت ہے, گھر گھر جا رہے ہیں, ہر کسی سے اپنے حقوق کو معاف کروا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندے معاف نہ کر دیں تب تک بندوں کا خدا بھی معاف نہیں کرے. مسلمانوں, اعلیٰ حضرت کا یہ معمول ہمیں بتا رہا ہے کہ شب برات سے پہلے ہم اپنے بھائیوں سے معافی تلافی کر لیں اور ان سے اپنے حق حقوق معاف کروا لیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کر دے. اور آخری بات مسلمانوں, میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو شب برات ہوتی ہے نا, اس میں ہماری موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے نا. دنیا کی کوئی اتھارٹی ایسی نہیں, دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں, دنیا کی کوئی ایسی تنظیم نہیں جو ہماری موت اور حیات کا, ڈیتھ اینڈ لائف کا فیصلہ کر سکے. دنیا میں آج دنیا نے بہت ترقی کر لیا, چاند پہ دنیا پہنچ گئی, آج سورج پر اپنے راکٹوں کو بھیج رہی ہے, آج زہرہ زحل مریخ و طارت مشتری کو آج مسخر کر رہی ہے. دنیا بے شمار بے شبہ پناہ طاقتوں کی مالک ہو گئی, لیکن آج تک دنیا نہ تو کسی انسان کو زندگی دے سکی ہے اور نہ کسی زندہ انسان کو موت دے سکی ہے. حضرات, یہ جو شعبہ ہے, یہ جو وبھاگ ہے نا, یہ شعبہ یہ اللہ نے اپنے دستے کرم میں رکھا ہے. کس کو زندگی آئے گی, کس کو موت آئے گی, اس کا فیصلہ میرا خدا کرتا ہے, اس کا فیصلہ میرا رب کرتا ہے. آنے والی جو شب برات ہے مسلمانوں, اس رات میں ہمارے موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے. کس کو آنے والے سال میں مرنا ہے, کون سے بیماری سے مرنا ہے, کس کو ایکسیڈنٹ سے مرنا ہے, کس کو بستر پہ مرنا ہے, کس کو طبعی موت آنی ہے, کس کو غیر طبعی موت آنی ہے, کس کو یہاں موت آنی ہے, کس کو امریکہ میں موت آنی ہے. حضرات, ان ساری چیزوں کا فیصلہ, ان ساری چیزوں کا ججمنٹ, ان ساری چیزوں کا نرنے اگر کسی رات میں ہوتا ہے تو اسی شب برات میں ہوتا ہے, آنے والی رات میں ہوتا ہے. مسلمانوں, میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں, موتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. ایک موت وہ ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے, ایک موت وہ ہوتی ہے کہ جو بری ہوتی ہے, مگر تمام موتوں میں سب سے بہترین موت وہ ہوتی ہے, سب سے بہترین موت وہ ہوتی ہے جو موت ہمیں مصطفیٰ کے شہر میں آئے, جو موت شہر رسول میں آئے, جو موت دیار مصطفیٰ میں آئے, جو موت در رسول اللہ پر آئے. اگر آنے
والی رات آپ کو میسر ہو. میں آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں, مرنے کی مومن آرزو نہیں کرتا ہے, ہاں مگر جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو یہی دعا کرتا ہے, گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو, گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ دھرا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو, جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو. آپ آنے والی رات میں اپنے رب سے دعا کریں, مولا موت تو برحق ہے مگر موت ہمیں تو شہر رسول میں دے دے. یہ دعا کر لینا, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور در رسول اللہ پر ہمیں موت نصیب آ جائے. حضرات, آنے والی شب میں روزیاں تقسیم ہوتی, روزیاں کس کو کتنی روزی ملے گی. آج مسلمان مفلسی کی شکایت کرتا ہے, کہتا ہے ہمارے دکان میں برکت نہیں ہو رہی, ہمارے مکان میں برکت نہیں ہو رہی, لڑکا کمانے گیا ہے مگر کمائی میں برکت نہیں ہو رہی. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, جس رات میں روزی اللہ تقسیم کر رہا تھا اس رات میں ہم موبائل پر جب فلمیں دیکھ رہے تھے تو بتاؤ ہمارے روزی میں برکت ہوگی, ہے نا؟ روزی میں برکت ہو سکتی ہے. ارے روزی تو ہمیں خدا دے گیا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے سامنے کا لقمہ نہیں چھینتا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے سامنے سے دسترخوان سے نعمتیں نہیں ہٹاتا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے, اسے نیکیوں کا شوق چھین لیتا ہے, اسے نیکیوں کا جذبہ چھین لیتا ہے. مسلمانوں, آپ کو اگر پتہ لگانا ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے تو آپ اپنے دل کا جائزہ لے لو. اگر آپ کا دل مسجد میں زیادہ لگے تو سمجھ جاؤ اللہ راضی ہے, اور اگر دل آپ کا بازار میں زیادہ لگے تو سمجھ جاؤ اللہ ناراض ہے. حضرات, میں آپ سے عرض کروں کہ روزیاں جس رات میں تقسیم کی جاتی ہیں ہم جوا کھیلتے ہیں. روزیاں جس رات میں تقسیم کی جاتی ہے ہم لہو لہی میں مصروف رہتے ہیں. پھر بتاؤ مسلمانوں, روزی ہمیں اللہ دے گا, اور روزی تو دے گا ہی دے گا مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ہم سے روزیوں کی برکتیں چھین لیتا ہے. پھر ہم کھاتے تو ہیں مگر جب تک دوا نہ کھائیں گیس کے تب تک ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا, ہے نا؟ ہم پیتے تو ہیں مگر جب تک ہم انسولین نہ لیں, جب تک ہم دوا نہ کھائیں تب تک پانی بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں روزی ضرور دے گا مگر ہم روزی تو پا کر کے بھی خوشحال نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں روزی بھی دیتا ہے مگر روزیوں کی برکتیں ہم سے چھین لیتا. مسلمانوں, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والی رات میں آپ اپنے رب سے دعا کریں, مولا روزی کم دینا مگر صحت دے دینا. دعا کرنا, مولا روزی کم دینا مگر صحت, مولا روزی کم دینا مگر دواؤں سے بے نیاز کر دینا. یہ دعا کرنا اپنے رب سے, اللہ سے دعا کرنا, مولا کریم ہمیں روزی تو کم دینا, بچوں کو ہمارے صحت دے دینا, بچوں کو ہمارے عافیت دے دینا. مسلمانوں, آپ سب سے میں التجا کرنا چاہتا ہوں, آنے والی رات میں اللہ کے فرشتے روزیاں لے کر کے آپ کے گھر میں آتے ہیں. گھر دو طرح کے ہوتے ہیں, گھر وہ جس میں موبائل پر فلمیں دیکھی جاتی ہیں, اور ایک گھر وہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. آپ اپنے گھر کا ماحول قرآن کی تلاوت والا بنائیے, اس لیے کہ جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی نا, فرشتے 10 لے کر کے آئیں گے, دیکھیں گے قرآن پڑھا جا رہا ہے, اللہ سے پوچھ کر کے 11 دے کے چلے جائیں. تو آپ سبھی حضرات اس کا التزام کیجئے. آنے والی رات میں آپ کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹیں. اللہ کی شان, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسی رہربے منزل ہی نہیں. آپ سبھی